نہیں لوں گا. آپ بھی قدم بڑھائیں سر. میں کسی کا نام نہیں لوں گا. جناب خان صاحب میں حاضر ہوں. جناب میں حاضر ہوں. مانی میں تو قدم بڑھا دوں گا. آپ بھی آ جائیں نا, اپنے گھر آ جائیں. آپ میرا ان سے بہت بھائیوں والا تعلق ہے, بہت بھائی والا تعلق ہے. اشاروں میں میں دیکھتا ہوں, یہ کہتے ہیں کہ میں مجبوری یہاں کھڑا ہوں یا میں یہاں آنا چاہتا ہوں. جی آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان. شکریہ جناب اسپیکر. میں آپ کی اجازت سے اس معزز ایوان میں لیڈر آف دی اپوزیشن محترم محمود خان اچکزئی صاحب نے جو تقریر فرمائی ہے اس کو ہم نے سب نے بڑے غور سے سنا ہے. میں اس وقت اس کا تفصیلی جواب نہیں دوں گا. جو بھی انہوں نے فرمایا انشاءاللہ اس کا میں مناسب موقع کے اوپر آپ کی اجازت سے اس کے بارے میں کچھ معروضات پیش کروں گا. لیکن چند باتیں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات جناب اسپیکر, اس معزز ایوان میں معزز ممبران جو کہ ان کا تعلق پورے پاکستان سے ہے, یہ سب انتہائی لائق احترام ہے. اور یہ معزز ایوان ایک گھر کی طرح ہے جس میں چاروں صوبوں کے افراد یہاں پر منتخب ہو کر آئے اور یہاں پر ہمیں پاکستان کو مضبوط بنانا, پاکستان کی عزت اور احترام کو فروغ دینا اور باہمی تعلقات کو اگر کہیں دراڑ ہے, اگر کہیں دیکھیے سیاست اپنی اپنی, ویژن اپنا اپنا, خیالات اپنے اپنے, لیکن ایک بات کے اوپر یہ معزز ایوان جناب اسپیکر آپ کی لیڈرشپ میں اس بات کی ہر وقت پکار کر گواہی دے گا کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, پاکستان ہے تو یہ معزز ایوان ہے. اور اس کے لیے جو بھی قربانی دی جائے وہ کم ہے. جناب اسپیکر محترم لیڈر آف دی اپوزیشن نے فرمایا کہ صوبوں کے جو معاشی جو وسائل ہیں یہ ان کا حق ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. آپ ریکوڈک کی مثال لے لیں, اس کا معاہدہ پڑھ لیں جناب اسپیکر. بلوچستان کے زعماء کی بھرپور مشاورت کے ساتھ وہ معاہدہ مارز وجود میں آیا, اور جو بلوچستان کے عوام کی اس میں جو شیئرز ہیں وہ کوئی چھپا ہوا راز نہیں ہے, وہ سب کے سامنے ہے. ریکوڈک کے جو اپنے شیئرز ہیں اور اس کے اوپر بلوچستان کے جو عوام کے شیئرز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک روشن مثال ہے. صرف یہی نہیں, 2010 کا NFC ایوارڈ جناب اسپیکر پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا ایوارڈ ہے
جس میں بلوچستان جو کہ پاکستان کا ایک بہت خوبصورت صوبہ ہے، بڑے غیور عوام ہیں، چاہے وہ بلوچ ہیں، پشتون ہیں یا دوسرے وہاں پر جو لوگ آباد ہیں، وہ بڑے غیور، بڑے دلیر عوام ہیں۔ 2010 کے NFC ایوارڈ میں جناب اسپیکر بلوچستان کی مطالبے کے اوپر ان کا جو شیئر ہے 100% بڑھایا گیا، 100% جناب اسپیکر، جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ اور یہ کوئی بلوچستان کے عوام کے اوپر کوئی احسان نہیں تھا، چاروں صوبوں نے، اور سب سے زیادہ پنجاب نے اپنا شیئر ڈالا۔ اور مجھے آج بھی فخر ہے جناب اسپیکر کہ پنجاب نے، مجھے اگر وہ فگر آج بھی یاد ہے تو 11 ارب روپے سالانہ، اور آج ہم 2026 کے وسط میں ہیں جناب اسپیکر، اس کو ضرب دے لیں تو یہ 100 ارب روپے سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی احسان نہیں۔ اگر 4 بھائی ہیں تو چاروں کو، اگر ایک روٹی ہے تو چاروں ایک روٹی کو بانٹ کے کھائیں گے۔ اگر جب اللہ تعالیٰ سب کو ایک ایک 2 روٹیاں دیں گے، وہ سب اس کو مل کر کھائیں گے اور خوشی سے وہ دعا کریں گے اور اس کنبے کو اور آگے بڑھائیں گے۔ جناب اسپیکر، اس میں سندھ نے بھی کنٹریبیوٹ کیا اور سب سے زیادہ اس میں کنٹریبیوشن پنجاب کی ہے۔ بات یہیں پر نہیں، میں صرف یہ کوئی احسان جتانے کے لیے نہیں، صرف یاد دہانی کے لیے کہ جب ایک گھر بھی جب چلتا ہے تو جب تک کہ وہاں پر معاشی اور معاشرتی انصاف نہ کرے تو گھر بھی نہیں چلتا ہے جناب اسپیکر، چاہے جائے کوئی ایک ملک کو چلایا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے ابھی حالیہ 2 سال پرانی بات ہے، اور جناب ہمارے جو لیڈر آف اپوزیشن کو اچھی طرح علم ہے کہ وہاں پر جو زرعی ہمارے بلوچستان میں ہمارے زرعی بھائی کسان ہیں، ان کو سولر پینل دیے گئے، 75 ارب روپے اس کے اوپر لگے اور 50 وفاق کے خرچے۔ یہ ایثار، قربانی، بھائی چارے کی یہ ایک داستان ہے۔ میں یہاں پر اس بات کو آگے ختم کرتا ہوں یہیں پر۔ ابھی جو گوادر سے لے کر چمن تک جناب اچکزائی صاحب کا جو اپنا گھر ہے، وہاں تک وہ جو روڈ بن رہی ہے، ڈول کیریج وے، وہ ہائی وے کے معیار کے مطابق ہے، اس کے اوپر جناب اسپیکر 300 ارب روپے سے زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے، سارا وفاق کر رہا ہے جناب اسپیکر۔ محمود خان صاحب نے تو یہاں پر مطالبہ نہیں کیا تھا، ان کی خواہش ضرور ہوگی، لیکن آپ نے تو مطالبہ نہیں کیا تھا، کسی اور نے مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن بطور وزیر اعظم پاکستان یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے حد المقدور انسانی حد تک وہ کروں جس سے کہ چاروں صوبے جو ہیں ترقی کے دور میں برابر ہو جائیں۔ یہ راتوں رات تو ممکن نہیں ہے، لیکن ہم سب کی اگر یہ مشترکہ خواہش اور عملی کوشش ہوگی تو جناب اسپیکر یہ بالکل یہ ممکنات میں سے ہے۔ آپ نے ایک نہیں، دنیا میں کئی اس کی مثالیں ہیں۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ آپ نے اپنے تقریر میں افواج پاکستان کی بھی بات کی۔ ابھی 3 دن پہلے جناب اسپیکر 22 ہمارے فوج کے افسر اور جوان ابھی شہید ہوئے۔ وہ ہیلی کاپٹر اڑا تھا اور اس کا فیلئر، وہ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اس میں 2 ہمارے مسیحی بھائی تھے۔ دن رات بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اور کون نہیں جانتا کہ ان میں کن کا ہاتھ ہے، خارجی ہاتھ ثبوتوں کے ساتھ ثابت ہے جناب اسپیکر۔ ان کو مالی ان کو مدد دی جا رہی ہے، ان کو تکنیکی مدد دی جا رہی ہے، اور ہر روز کہیں نہ کہیں یہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔
اور جس ڈیورنٹ لائن کی آپ نے بات فرمائی وہ آپ کا ایک اپنا خیال ہے، بالکل ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن سیکورٹی کے لیے، پاکستان کی سیکورٹی کے لیے، عوام کی حفاظت کے لیے اگر وہ لگائی گئی وہاں پر باڑ، تو میں سمجھتا ہوں میری نظر میں وہ ایک بالکل مناسب اور صحیح قدم تھا، بالکل، کہ اس سے دہشت گردی کے حوالے سے ایک بچے کی بھی جان بچتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری کی پوری رقم جو اس 2000 کلومیٹر کے اوپر جو پھیلی ہوئی ہے، وہ رقم جو ہے وہ اگر اربوں روپے میں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بچے کی جان بچی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ رقم جو خرچ ہوئی بالکل جائز خرچ ہوئی ہے۔ اور کے پی میں جو دہشت گردی دن رات ہو رہی ہے، جہاں اسپیکر، جہاں پر لا انفورسنگ ایجنسیز، پولیس ہے آپ کی سول آرم فورسز ہے، وہاں پر فوج پاکستان دن رات ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جوان، کڑگل جوان اور سپاہی افسر شہید ہو رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ان شہداء کے بچے، ان کے والد جب اپنے بچوں کو اور اپنے بیوی کو اور اپنے والد اور والدہ کو یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ امی میں آج جا رہا ہوں، واپس نہ آئے تو ان بچوں کا خیال رکھنا۔ جناب اسپیکر، وہ افسر اور جوان جو شہید ہوتے ہیں اپنے بچوں کو یتیم کر جاتے ہیں اور قوم کے کروڑوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچاتے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کر ان قربانیوں کا ہمیں نہ صرف احترام کرنا چاہیے بلکہ ان کی پوری عزت و تکریم کرنی چاہیے، کہ اگر آج ہم اپنے شہداء کا احترام نہیں کریں گے تو پاکستان کے بارے میں دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کو چھوڑ دے، ان کے یتیم بچے جن